اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صحیح. ہم لوگ استدلال مباشر پڑھ رہے تھے. صحیح. استدلال مباشر میں ہم لوگوں نے سب سے پہلی چیز جو پڑھی استدلال مباشر کے، ہم نے کہا 3 طریقے ہیں: قیاس، استقراء اور تمثیل. صحیح. قیاس، استقراء اور تمثیل، جس میں ہم قیاس پڑھ چکے اور آج ہم پڑھیں گے استقراء. صحیح. ہم نے کہا 3 قسمیں ہیں استدلال مباشر کی: قیاس، استقراء اور تمثیل. صحیح. پھر ہم نے قیاس کی بھی اقسام پڑھی. صحیح. ہم نے کہا کہ قیاس جو ہے وہ قیاس اقترانی پڑھا، حملی اور شرطی پڑھا، اور پھر ساری اس کی اشکال. آج ہم قرآن جو پڑھے ہیں وہ ہے استقراء. صحیح. استقراء کیا ہے؟ استقراء بہت آسان. استقراء یہ ہے کہ انسان جزیات کا مطالعہ کر کے، جزیات کو دیکھ کر کسی حکم کلی کو حاصل کرے، کسی قاعدہ کلیہ کو حاصل کرے. یعنی انسان مختلف جزیات کو دیکھے، ٹھیک ہے نا، مختلف جزیات کا مطالعہ کرے. صحیح. مختلف جزیات کا، مثلاً ہم جو ہے وہ پاکستان میں رہنے والے مختلف لوگوں کا مطالعہ کریں، مثلاً ایک صوبے میں رہنے والے مختلف لوگوں کا مطالعہ کریں، اور اس کے بعد ہم اس سے ایک قاعدہ کلیہ حاصل کریں. ٹھیک ہے نا، ایک حکم کلی، ایک قاعدہ کلیہ یا ایک حکم کلی حاصل کریں. اسے کہتے ہیں استقراء. مثال کے طور پر کسی شخص نے اگر دیکھا کہ پرندے جو ہیں، یہ پرندہ مثلا یہ بھی انڈے دیتا ہے، یہ پرندہ بھی انڈے دیتا ہے، یہ پرندہ بھی انڈے دیتا ہے. جب اس نے دیکھا کہ بہت سے پرندے انڈے دے رہے ہیں تو اس نے نتیجہ نکالا کہ پرندے انڈے دیتے ہیں. صحیح. یعنی اس نے جب کئی پرندوں کو دیکھا کہ وہ انڈے دے رہے ہیں تو ان جزیات سے اس نے ایک قاعدہ کلی حاصل کیا کہ پرندے انڈے دیتے ہیں. تو جزیات کے مطالعے سے ایک قاعدہ کلیہ، ایک حکم کلی کو حاصل کرنا استقراء کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اس استقراء کی خاران 2 اقسام ہیں. اس استقراء کی 2 اقسام ہیں. کبھی استقراء تام ہوتا ہے اور کبھی استقراء ناقص ہوتا ہے. اس طرح استقراء تام وہ ہے کہ ہم تمام جزیات کو دیکھ کر ایک حکم نکالیں. مثلا نجف میں رہنے والے طالب علم، ہم کہیں کہ نجف میں جو پاکستانی طالب علم رہتے ہیں، ہم جتنے بھی طالب علم ہیں ان سب کا ایک کا مطالعہ کر کے پھر ہم ایک حکم نکالیں تو اسے کہیں گے استقراء تام. مثلا ہم کہیں کہ صوبہ پنجاب میں رہنے والے غیر ملکی لوگ، ٹھیک ہے، تو صوبہ پنجاب میں جتنے بھی غیر ملکی لوگ رہ رہے ہیں، جو باہر کے ملک سے آئے ہیں، جتنے بھی فارنر رہ رہے ہیں، ہم ایک کا مطالعہ کر کے جو قاعدہ کلی نکالے تو اسے کہتے ہیں استقراء تام، تمام جزیات کا مطالعہ کرنا. ٹھیک. استقراء ناقص کیا ہے کہ ہم نے کچھ جزیات کا مطالعہ کیا، ہم نے دیکھا یہ بھی یہ کر رہا ہے، وہ بھی یہ کر رہا ہے، وہ جیسے ہم نے پرندوں کی مثال دی کہ ایک شخص نے یہ دیکھا کہ یہ پرندے بھی انڈے دے رہا ہے، وہ پرندے بھی انڈے دے رہا ہے، وہ پرندے بھی انڈے دے رہا ہے. جب اس نے دیکھا کہ اکثر پرندے انڈے دے رہے ہیں تو اس نے قاعدہ کلیہ نکال لیا کہ پرندے انڈے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسے کہیں گے استقراء ناقص، یعنی اکثر جزیات کو یا کچھ جزیات کا مطالعہ کرنے سے قاعدہ کلی کو حاصل کرنا. تو استقراء کی تعریف کیا ہوگی؟ جزیات کا مطالعہ کر کے حکم کلی یا قاعدہ کلیہ حاصل کرنا استقراء کہلاتا ہے. استقراء کا مطلب ہے کہ ہم ایک ہی نوع کی جزیات کا مطالعہ کر کے ایسا حکم کلی جان سکیں
جو اس نوع کی جزیات پر جاری کیا جا سکے. اچھا ایک ہی نوع کی جزیات ہوگی، لیکن اہم پوائنٹ ہے، اہم پوائنٹ ہے، یعنی یہ تمام جزیات ایک ہی نوع کی ہو. مثلا ایک اس نے پرندے کو دیکھا، ایک اس نے مثلا بھیڑ کو دیکھا، ایک اس نے مثلا گائے کو دیکھا، پھر چند پرندے، چند بھیڑ، چند گائے، چند شیر دیکھے، تو اب وہ پرندے کے بارے میں حکم نہیں نکال سکتا. صحیح، وہ اس ایک حکم کو شیر کے بارے میں نہیں بیان کر سکتا، کیونکہ اس نے جو جزیات دیکھی ہیں وہ کچھ پرندوں کی تھی، کچھ شیر کی تھی، کچھ مثلا بھیڑ کی تھی، کچھ بکری کی تھی. تو اس کے بارے میں اگر وہ قاعدہ کلی بھیڑ کے بارے میں کہنا چاہے تو نہیں کر سکتا. تھوڑی سی ہم نے توجہ کرنی ہے. ہاں اگر خود کل حیوان کے بارے میں بات کرے تو حیوان کے بارے میں اگر ان تمام حیوانوں کو دیکھا کہ یہ حیوان مثلا کھاتا ہے، یہ بھی حیوان کھاتا ہے، یہ بھی حیوان کھاتا ہے، یہ بھی حیوان کھاتا ہے، تو حیوان کے نیچے یہ سب آ جاتے ہیں. ہاں حیوان کے بارے میں مستقرا کر سکتا ہے کہ بھی تمام یہ جانور کھاتے ہیں، جتنے بھی حیوان ہیں وہ کھاتے ہیں. ٹھیک، اس نے قاعدہ نکالا. لیکن مثلا شیر کو دیکھ کے، بھیڑ کو دیکھ کے، بکری کو دیکھ کے، پرندے کو دیکھ کے پرندے کے بارے میں حکم نکالے. اس نے مختلف انواع کو دیکھا ہے، مختلف انواع سے ایک نوع کے بارے میں حکم نہیں نکال سکتا. تو ایک ہی نوع کی جزیات کو دیکھے. اگر اس نے پرندے کے بارے میں حکم نکالنا ہے تو سب پرندوں کو دیکھے. ٹھیک ہے، سب کو نہیں دیکھ سکتا تو اکثر پرندوں کو دیکھے. اگر اس نے شیر کے بارے میں حکم دیکھنا ہے، کوئی قاعدہ دیکھنا ہے تو تمام شیروں کی نسل کو دیکھے. ٹھیک، مثلا بھیڑ کے بارے میں تو بھیڑ کی نسل کو دیکھے. ہاں اگر جانور یعنی خود کل حیوان کے بارے میں کوئی قاعدہ نکالنا چاہتا ہے پھر مختلف جانوروں کو دیکھا، شیر کو بھی، بھیڑ کو بھی، بکری کو بھی، پرندے کو بھی اس نے دیکھا اور ایک حکم نکالا. کس کے لیے؟ حیوان کے لیے، کیونکہ حیوان کی یہ تمام جزیات ہیں، یہ تمام جزیات. تو ایک ہی نوع کی جزیات کا مطالعہ کر کے قاعدہ کلیہ کو حاصل کرنا استقراء کہلاتا ہے. استقراء کا مطلب ہے کہ ہم ایک ہی نوع کی جزیات کا مطالعہ کر کے ایسا حکم کلی جان سکیں جو اس نوع کی جزیات پر جاری کیا جا سکے اور جس سے قاعدہ عامہ تشکیل دیا جا سکے. عربی زبان کے مختلف جملوں میں فاعل کے استعمال کا مطالعہ کرتے ہیں. دیکھیں اگر اس نے کہا کہ اگر کوئی یہ شخص دیکھنا چاہتا ہے کہ فاعل کا اعراب کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے کیا دیکھا عربی کلمات میں کہ جہاں بھی فاعل آیا اس کو مرفوع کیا. ٹھیک ہے، اس نے مختلف جملے دیکھے، اس نے کہا ہر جملے میں جب فاعل آ رہا ہے تو وہ مرفوع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا، اس نے مختلف جملے دیکھے، ہر جملے میں دیکھا کہ فاعل کیا ہو رہا ہے؟ مرفوع ہو رہا ہے. اب اس نے کیا نتیجہ نکالا؟ اس کا مطلب ہے کہ عربی زبان میں فاعل کے جو اعراب ہیں وہ مرفوع ہونا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے جتنے جملات میں دیکھا فاعل مرفوع آ رہا ہے. ٹھیک، تو یہ ہو گیا استقراء. اور پھر اس نے قاعدہ کلیہ نکالے کہ کل فاعل مرفوع، تمام فاعل کیا ہے؟ مرفوع ہے. آگے استقراء کے کارن اقسام آگے استقراء تام اور استقراء ناقص. ٹھیک، استقراء تام کیا ہے جی؟ کسی کلی کی تمام جزیات کا مطالعہ کر کے حکم اخذ کرنا. ٹھیک ہے نا، استقراء تام کیا ہو گیا؟ کسی کلی کی تمام جزیات. صحیح، استقراء تام کو ہم کیا کہیں گے؟ کسی کلی کی تمام جزیات کا مطالعہ کر کے پھر ایک قاعدہ کلی نکالنا، ایک حکم کلی نکالنا، اسے کہتے ہیں استقراء تام. صحیح، کسی کلی کی تمام جزیات کا مطالعہ کر کے حکم اخذ کرنا استقراء تام کہلاتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم نجف اشرف میں موجود افریقی طلاب کی تعداد کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں نجف میں موجود تمام طلاب کا استقراء کامل کر کے نتیجہ حاصل کرنا ہوگا. یعنی اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نجف میں کتنے افریقی طلاب رہ رہے ہیں تو ہمیں ان تمام افراد کو دیکھنا پڑے گا اور پھر ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں. مثلا 1000 ہیں، 2000 ہے، 20000 ہے. تو اس میں استقراء تام کریں گے، ہم ایک طالب علم کی ڈیٹیل لیں گے اور پتہ چلے گا یہ افریقی ہے، یہ افریقی ہے، یہ افریقی ہے، یہ افریقی ہے. تو پھر ہمیں قاعدہ کلیہ نکالیں گے کہ نجف میں افریقی طلاب کی اتنی تعداد ہے، ایک حکم کلی. صحیح، استقراء کامل کلی کی تمام جزیات کو شامل ہوتا ہے. اس کے بعد آگے استقراء ناقص، کسی کلی کی بعض جزیات کا. استقراء ناقص میں کیا کرتے ہیں؟ بعض جزیات کا، کسی کلی کی بعض جزیات کا مطالعہ کر کے حکم اخذ کرنا استقراء ناقص کہلاتا ہے.
ٹھیک ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ کوئی شخص جو ہے اس نے بہت سے پرندوں کو دیکھا کہ وہ انڈے دیتے ہیں، تو نتیجہ نکالے گا کہ پرندے انڈے دیتے ہیں. اس نے قاعدہ کلیہ، ایک حکم کلی نکالا کہ پرندے انڈے دیتے ہیں. اس کے علاوہ رسول منطق انہوں نے بہت سی مثالیں دی ہوئی ہیں، جیسے گیس کے بارے میں کہ گیسز کو ماہر کیمیا نے دیکھا کہ جب اس کا معین درجہ حرارت میں دباؤ بڑھانے سے گیس کا حجم کم اور دباؤ کم کرنے سے گیس کا حجم بڑھ جاتا ہے. تو اس فطرتی مظہر سے جس کا اس نے تجربے کے دوران ملاحظہ کیا، اسے تمام گیسز کے لیے کلی حکم اخذ کر کے قاعدہ کلیہ تشکیل دے سکتا ہے کہ کسی بھی گیس پر جب دباؤ بڑھایا جاتا ہے تو اس کا حجم کم ہو جاتا ہے، اور جب دباؤ کم کیا جاتا ہے تو اس کا حجم بڑھ جاتا ہے، ایک خاص درجہ حرارت کو برقرار رکھتے ہوئے. یعنی اسی طرح سے جب مختلف گیسز پر اس نے کیا تو تمام گیسز کا اس نے ایک قاعدہ کلیہ، ایک حکم کلی بیان کر دیا. یہ ہوگی خانن استقرا. ٹھیک، استقرا بہت آسان تھا. ہم نے کہا استقرا کیا ہے کہ جزیات کا مطالعہ کر کے ایک قاعدہ کلیہ، ایک حکم کلی کو حاصل کرنا. اگر ہم تمام جزیات کا مطالعہ کریں گے تو وہ استقراء تام کہلاتا ہے، اور اگر ہم بعض جزیات کا مطالعہ کریں گے تو استقراء ناقص کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تھا استقراء. اب قرآن آگے ہم کریں گے تمثیل. ٹھیک ہے، استقراء کی یہ ختم ہوئی بحث. اگرچہ آگے تفصیلات ہیں لیکن ہم کیونکہ مختصر طور پہ پڑھ رہے ہیں تو اتنا ہی کافی ہے، ورنہ آگے استقراء کی اور بھی تفصیلات موجود ہیں. آگے ہم پڑھیں گے تمثیل. تمثیل کیا خاران؟ تمثیل ہے خاران، بہت آسان ہے تمثیل بھی، کہ ایک مثال سے ایک جزئی کا حکم کسی اور مشابہ جزئی کے لیے ثابت کرنا. تمثیل کیا ہے؟ ایک جزئی کا حکم. ٹھیک ہے، ہم نے ایک جزئی کا حکم دیکھا اور اس سے جو مشابہ جزئی تھی، شباہت رکھتی تھی جو جزئی، اس مشابہ جزئی کے لیے ہم نے اس حکم کو ثابت کیا. یہ کہلاتا ہے تمثیل. ٹھیک ہے، تمثیل کیا ہے؟ یعنی ایک جزئی کا حکم جو سے تشبیہ رکھنے والا. جیسے انہوں نے مثال دی ہوئی ہے کہ جیسے شراب کی حرمت کا حکم، ہم نے کہا کہ شراب جو ہے وہ کیا ہے؟ حرام ہے، کیونکہ شراب کیا ہے؟ نشہ آور ہے. ٹھیک ہے نا، شراب ایک جزئی ہو گئی، ایک جزئی ہوگی شراب. ٹھیک ہے، ہم نے کہا شراب جو ہے وہ حرام ہے کیونکہ یہ کیا ہے؟ نشہ آور ہے. اب اس جزئی سے ہم نے حکم یہ نکالا جو اس کے مشابہ ہوں گے شراب کے، شراب کے مشابہ، جیسے افیوم ہو گیا، چرس ہو گیا، کیونکہ یہ بھی کیا ہے؟ نشہ آور ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کہا کہ اگر شراب نشہ آور ہے اور حرام ہے تو افیوم اور چرس بھی کیونکہ نشہ آور ہیں تو یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. ایک جزئی کا حکم اس کی مشابہ، یعنی جو تشبیہ رکھتے ہیں اس جیسی جو دوسری جزیات ہے، وہی حکم جو اس جزئی کا ہے وہ دوسری اس سے مشابہت رکھنے والے جزیوں کے لیے وہ حکم کو بتانا، یہ کہلاتا ہے تمثیل. تمثیل یعنی کسی کو کسی کے ساتھ شباہت دینا، مثال بنا کر اس کا حکم نکالنا، تمثیل کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی، انہوں نے کہا جی تمثیل کے ارکان ہیں، جب تک یہ ارکان نہ ہو استدلال مکمل نہیں ہوتا. ٹھیک، تمثیل کے ارکان ہیں. تمثیل کے ارکان میں کیا ہے جی؟ تمثیل کے ارکان، تمثیل کا پہلا رکن ہے اصل، دوسرا ہے فرع، تیسرا ہے جامع، اور چوتھا ہے حکم. ٹھیک ہو گیا. تمثیل کے ارکان میں پہلے ہے اصل. اصل کیا ہے؟ ایسی جزئی جس کا حکم معلوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا،
اصل وہ جزئی ہوتا ہے کہ جس کا حکم معلوم ہوتا ہے. جیسے ہمیں کس کا حکم معلوم تھا؟ شراب کا. تو شراب کیا ہو گیا؟ اصل. یعنی جس جزئی کا ہمیں حکم معلوم ہے اسے کہتے ہیں اصل. تمثیل میں جس جزئی کا حکم ہم جانتے ہیں اسے کہتے ہیں اصل. فرع کیا ہوتا ہے؟ ایسی جزئی جس کے لیے حکم ثابت کرنا ہے. یعنی فرع وہ جزئی ہے جس کے لیے ہم نے یہ والا حکم ثابت کرنا ہے. جیسے شباہت رکھتے ہیں، وہ جزئی جس کے ساتھ شباہت رکھتی ہے جس کے لیے ہم نے یہ والا حکم ثابت کرنا اسے کہتے ہیں فرع. جیسے ہماری مثال میں کیا ہو گیا؟ افیوم یا چرس. ٹھیک ہے، تو فرع وہ جزئی ہو گئی کہ جس کا حکم ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں، اس کی شباہت جو سے شباہت رکھتی ہے. آگے ہے جی جامع. اصل اور فرع کے درمیان وجہ شباہت، یعنی جو اصل اور فرع کے درمیان شباہت ہے اسے کہتے ہیں جامع. یعنی شراب اور افیوم اور چرس میں کیا شباہت ہے؟ کہ یہ بھی نشہ آور ہے اور یہ بھی نشہ آور ہے. تو ہماری مثال میں یہ کھانا میں مثال لکھ رہی ہوں، یہ تعریفیں نہیں لکھ رہی. اصل میں نے کہا تعریف وہ ہے کہ وہ جزئی کی جس کا حکم معلوم ہے. اسے مثال لکھ رہی ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. فرع وہ جزئی ہے کہ جس کا حکم ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں. جامع وہ وجہ شباہت ہے جو اصل و فرع میں. جیسے ہماری مثال میں کیا ہو گیا؟ نشہ آور ہونا. یہ میں مثال لکھ رہی ہوں، تعریفیں موجود ہیں آپ کے پاس خلاصۃ المنطق میں. ٹھیک ہے، تو فرع ہو گئی وہ جزئی کہ جس کا حکم ہم نے معلوم کرنا ہے، اصل کا حکم ہمیں معلوم ہے. ان دونوں کے درمیان جو شباہت ہے، جو وجہ شباہت ہے اسے کہتے ہیں جامع. اسے کہتے ہیں جامع. جیسے کیا ہو گئی؟ نشہ آور ہونا. ٹھیک ہے، آئی کیا ہو گیا؟ حکم وہ جو اصل کے لیے ثابت ہوتا ہے اور فرع کے لیے ثابت کرنا ہوتا ہے. جیسے ہماری مثال میں کیا ہو گیا؟ حرمت، یعنی حرام ہونا. حرام ہونا. ٹھیک ہے، وہ حکم کیا ہے؟ وہ حکم کہ جو اصل کے لیے ثابت ہے اور اس فرع کے لیے ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں، وہ ہو گیا حکم. ٹھیک ہے، تو تمثیل کے ارکان ہو گئے 4. ایک ہو گیا اصل، وہ جزئی کہ جس کا حکم ہمیں معلوم ہے، جیسے ہماری مثال میں شراب. دوسرا ہو گیا فرع، وہ جزئی کہ جس کا حکم ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں، جیسے ہماری مثال میں افیوم اور چرس. تیسرا کیا؟ جامع، یعنی وہ وجہ شباہت جو اصل اور فرع کے درمیان ہے اسے کہیں گے جامع. آئی کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ حکم وہ حکم کے جو اصل کے لیے ثابت ہے اور فرع کے لیے ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں. جیسے ہماری مثال میں حکم کیا ہے؟ ہماری مثال میں حکم ہے حرام ہونا. یعنی شراب کا حرام ہونا ہمارے لیے ثابت ہے اور اب ہم افیوم اور چرس کا حرام ہونا ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ہو گئے تمثیل کے ارکان. بس ہو گیا خانان. اب جو ہے وہ ایک اہم بات جو تمثیل کے بارے میں ہے کہ تمثیل اصل میں اس کو فقہ میں قیاس شمار کیا جاتا ہے. یعنی یہ جو ہم منطق میں تمثیل پڑھ رہے ہیں فقہ کی زبان میں اسے قیاس کہا جاتا ہے. منطق کا قیاس اور ہوتا ہے، وہ تو ایک استدلال کی طریقہ ہے. قیاس وہ ایک استدلال کا طریقہ ہے، وہ بات نہیں. جو فقہ میں ہم کہتے ہیں نا قیاس کرنا وہ اصل میں منطق میں تمثیل ہوتا ہے. یعنی ایک چیز کو دیکھ کر اس جیسی دوسری چیز کے لیے حکم لگا دینا. تمثیل جو منطق میں اسے فقہ میں کہتے ہیں قیاس کرنا. اور ہمارے مذہب میں قیاس کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارے مذہب میں علماء امامے کے نزدیک قیاس شریعت میں حجت نہیں ہے، قیاس نہیں کر سکتے. لیکن اگر اس میں کوئی شارع مقدس کا حکم ہو صحیح. تمثیل ان دلیلوں اور حجتوں میں سے ہے جو فقط احتمال کا فائدہ دے سکتی ہیں، کیونکہ دو چیزوں کا آپس میں کسی وجہ سے مشابہ ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام جہات سے مشابہ ہوں. ٹھیک ہے، یعنی ہم جو حکم اس کے لیے ایک حکم اس کے لیے ثابت ہے، جو حکم ہم اس کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ حکم ہمارے لیے یقینی نہیں ہوگا. وہ حکم احتمال ہوگا ہمیں. کیوں؟ کیونکہ ممکن ہے کہ ہم ایک لحاظ سے شباہت اس کا کر رہے ہیں لیکن بعض جگہوں میں وہ شباہت نہ رکھتے ہوں. صحیح، تو کچھ چیزوں میں اس کی شباہت کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چیز بالکل اس جیسی ہے. صحیح، یہ تو خیران ہمیں جو حکم ہے وہ تو خیر ہمیں شارع مقدس سے ملا ہوا ہے نا کہ جو بھی نشاور چیز ہے وہ حرام ہے، وہ ایک الگ بات ہے. ابھی اس مثال سے ہٹ کر آپ نے اس مسئلے کو سمجھنا ہے کہ فقہ میں حکم شرعی کو حاصل کرنے کے لیے قیاس جو ہے وہ کبھی بھی حجت نہیں بنتا. یعنی یہ تمثیل، وہ قیاس کی بات نہیں ہو رہی. اس تمثیل جس کو فقہ میں قیاس کہتے ہیں حکم شرعی حاصل کرنے کے لیے کبھی حجت نہیں بنتا. حجت ہوتا ہے کہ جو یقینی ہوتا ہے، جو حجت دلیل ہے. یعنی شارع مقدس نے کوئی آیت یا کوئی روایت امام معصوم کی، تو وہ یہ نہیں بن سکتا کیونکہ ہم نے اس کو صرف شباہت کی وجہ سے کہا ہے.
اور ممکن ہے کہ بعض چیزوں میں شباہت رکھتا ہو اور بعض میں شباہت نہ رکھتا ہو، ٹھیک ہے. تو اس لیے اس سے کبھی بھی یقین حاصل نہیں ہوتا، ہاں احتمال حاصل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. کب ہم اس کو یقین کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں اس سے یقین ہوا؟ تمثیل سے، مگر یہ کہ اصل کے لیے ثابت شدہ حکم کی جو علت اصل اور فرع دونوں میں پائی جاتی ہے وہ علت تام ہو، یعنی جو شباہت ان دونوں میں پائی جاتی ہے اگر وہ علت تام ہو، ٹھیک ہے، اگر وہ علت تام ہو، وہ علت تام تب اس بنا پر فرع پر اصل اور حکم لگایا جاتا ہے، لیکن مسائل شریعہ کی علت تامہ ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے. خیران دیکھیں تھوڑا سا ہمیں توجہ کرنی ہے. یہ فقہ کے لحاظ سے چھوٹا سا نقطہ تھا جو آپ کو بیان کریں، منطق کے لحاظ سے نہیں ہے، یہ فقہ کے لحاظ سے ہے. ہم نے کہا ہے کہ جو ان دو اصل اور فرع میں، ٹھیک ہے نا، اصل اور فرع میں جو وجہ شباہت ہے، جو وجہ شباہت ہے، وہ وجہ شباہت اگر کیا ہو؟ علت تام ہو. علت تام، کارن علت تام کیا ہوتے ہیں؟ جو یہی علت کسی یعنی دوسری علت کی ضرورت نہیں، یہ علت تام ہے، مستقل یہی علت ہے، یہی سبب ہے ان دونوں کا آپس میں جو وجہ شباہت ہے، وہ علت تام ہو، پھر تو ہم وہی والا حکم اس کو لگا سکتے ہیں. لیکن ان کی جو علت تام ہے وہ ہم نہیں جانتے. وہ علت تام کون جانتا ہے؟ وہ شارع مقدس یعنی خداوند متعال رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام جانتے ہیں کہ ان کے آپس میں علت تام یعنی وجہ شباہت کی جو علت تام ہے وہ جانتے ہیں. وہ اگر ہمیں بتاتے ہیں تو پھر ہمیں علت تام کی سمجھ میں آتی ہے. صحیح، جب وہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ ہاں یہ شباہت ہے، اس کا حکم بھی اس جیسا ہے، وہ ہمیں بتا دیتے ہیں تو پھر ہمارے لیے فرع کے لیے اصل والا حکم ثابت ہو جاتا ہے. لیکن خود سے ہم اگر کرنا چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم ہر طریقے کا علم نہیں رکھتے کہ ہم اس کے آپس کی تمام شباہتوں کو جان سکیں. تو یہ تقارن تمثیل، اور یہاں پر جو ہے وہ استدلال مباشر کی بحث ختم ہوئی. والحمدللہ رب العالمین.